अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदुस्तान की बेटी है, दुनिया की शान है, कैसी अनोखी मीठी ये उर्दू ज़बान है। फूली फली ज़बान ये वलियों के गोद में, मेरी ज़बान का मेरा खुदा मेहरबान है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बड़ी ख़ुशी की बात थी, मुसर्रत और शादमानी की बात थी कि अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से 2 रोज़ा उर्दू मेला मुनक़िद किया गया, जो 8 नवंबर और 9 नवंबर 2 दिन था। बिलखुसूस 9 नवंबर जो यौम उर्दू है उसकी मुनासिबत से इसको मुनक़िद किया गया, जिसमें तकरीबन ज़िले भर के तमाम हाई स्कूल्स, पीयू कॉलेजेस और डिग्री कॉलेजेस के 430 पर 7 तलबा और तालिबात ने जिसमें जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया और उन्होंने अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया और उन्होंने अपने इदारों का और अपने वालिदैन के नाम को रोशन किया। इसमें ख़ुशी की बात यह है कि जो इनामात मिले, हर बच्चे की उसकी सलाहियत की बुनियाद पर कोई ऐसे तलबा और तालिबात भी हैं जिनको 1 से ज़्यादा इनाम भी मिले। जज साहिबान ने, मुनसिफिन ने बड़े ही इंसाफ के साथ, जस्टिस के साथ इस काम को बखूबी अंजाम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा बहुत कामयाब रहा और अल-अमीन मुंतज़िमीन के तरफ से ये भी वादा किया गया कि इंशाअल्लाह हर साल इसी दिन यौम उर्दू मनाया जाएगा, जिसकी वजह से लोगों के अंदर उर्दू का एक मज़ा, एक लज्जत, उर्दू की चाशनी और उर्दू की शाइस्तगी का अंदाज़ा लग सके, जिससे उर्दू ज़बान की तहज़ीब लोगों में आम हो सके। यहाँ तक कि हमारे पास जो तलबा और तालिबात आए थे, ये सिर्फ़ उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चे नहीं, बल्कि उर्दू ज़बान पढ़ने वाले बच्चे नहीं, बल्कि वो बच्चे जो उर्दू पढ़ते ही नहीं बल्कि हिंदी और कन्नड़ा ज़बान को उन्होंने अपनी लैंग्वेज के तौर पर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों ने भी बड़े जोश व खरोश के साथ, किसी ने हम्द सुनाई, किसी ने नात शरीफ सुनाई और किसी ने गज़ल पढ़ा, किसी ने नज़में पढ़ी और किसी ने तक़ारीर की, और क्विज़ का एक प्रोग्राम रहा जिसमें उर्दू के और दीनियात के बुनियादी सवालात रहे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब रहा जलसा। अल-अमीन मैनेजमेंट का भरपूर साथ रहा और अल-अमीन मैनेजमेंट ने इसमें भरपूर तरह से हमारा ताउन किया अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मैनेजमेंट ने खुद खड़े हमारे साथ रहकर पूरी तरह से इस ज़िम्मेदारी को निभाई। हमारे चेयरमैन जनाब उमर इस्माइल ख़ान साहब हमारे साथ रहे और पूरी इंतज़ामिया हमारे साथ रही। तमाम असातिज़ा किराम और तमाम तलबा और तालिबात ने भी भरपूर जिसमें जोश व खरोश का इजहार किया। सर, ये जो बच्चे प्रोग्राम पेश किए, नातिया, हम्द, गज़ल, तक़ारीर, और जिनको आपने इनाम भी दिया, जी, क्या आप अलामीन ही के बच्चे थे या दूसरी जगह से भी मदद किए गए? ये कोलार ज़िला भर के बच्चे थे, पूरे कोलार ज़िला से, जिसमें मुलबागल, श्रीनिवासपुर, मालूर, KGF, बंगारपेट, बेतमंगल, नरसापुर, यहाँ तक के कोलार ज़िले के अंदर जितने स्कूल्स कॉलेजेस हैं, हमने हर एक जगह हम खुद रूबरू गए, बराह रास्त गए, जाकर वहाँ के असातिज़ा से हमने बात की। यहाँ तक कि हमने ये नहीं देखा कि ये किस मैनेजमेंट की स्कूल है, बल्कि हम हर जगह खुलूस के साथ सबके पास गए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी बड़े खुलूस से हमें इस्तकबाल किया हमारा और उनके बच्चों को हम तक भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चों ने बड़ी अच्छे उसलूब के साथ, बड़े जोश व खरोश के साथ इस मुक़ाबला जात जलसों में हिस्सा लिया। सर, उर्दू मीडियम में जो बच्चे पढ़े हैं वो आए हैं या दूसरे स्कूल से? उर्दू मीडियम के भी आए हैं, इंग्लिश मीडियम के भी आए हैं, कन्नड़ा मीडियम के भी आए हैं, हर मीडियम के बच्चे हैं। यहाँ तक कि मैंने पहले ही कहा था कि वो बच्चे जो उर्दू पढ़ते ही नहीं हैं, वो बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह इस उर्दू जलसे में हिस्सा लिए और वो कामयाब रहे। और बहुत से इनामात अंग्रेज़ी में लिख कर पढ़ने वाले तलबा और तालिबात ने बहुत से इनामात हासिल किए। इस तरह आपने जो है इस प्रोग्राम को कामयाब किया, जो मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों को ला करके उनको पढ़वा करके, तो मैंने देखा कि अब कन्नड़ा और इंग्लिश स्कूल के बच्चे आए, वो भी उर्दू ज़बान में ही में जो है वो जी अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम पे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उनकी मादरी ज़बान उर्दू है
البتہ وہ پڑھنے سے ناواقف ہیں اور انہوں نے اسکرپٹ جو ہے رومن میں تیار کیا اور انہوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ادا کیا اس کو، بڑے اچھی طرح سے انہوں نے پریکٹس کی، اردو کو وہاں پر پڑھا اور بڑے اچھی طرح سے پڑھا. ان کی گرامیٹیکل لیول میں بھی انہوں نے اچھی ادائیگی کی، ان کے اساتذہ نے ان پر بھرپور محنت کیا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے اندر یہ شعور پیدا ہوا کہ اردو زبان کے اندر اتنی نزاکت ہے. یہ ساری چیزوں کو انہوں نے محسوس کیا اور بہت خوش ہو رہے تھے وہ بچے. علامین اس طرح اردو کو دوسرے طلبا جو انگریزی کنڑا پڑھنے والے ان کو بھی راغب کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرف بھی ترغیب دے رہے ہیں. الحمدللہ اس جلسے میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے بچے ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اردو زبان سکھائیے، آپ ہمیں بنیادی طور پر اردو زبان کے سیکھنے کے کیا طریقے اس کو فرمائیے. اس لیے کہ ہم نے جب پڑھا، جب اس کو سنا تو اس کے اندر ایک الگ سی چاشنی مٹھاس محسوس ہو رہی ہے. سر اس سے پہلے ایسے کوئی خاص پروگرام نہیں ہوا کرتے تھے، اور اسماعیل خان صاحب آنے کے بعد کچھ تبدیلی ہے الحمدللہ. ویسے اردو کے فروغ کی بنیاد پر مشاعرے ہوتے رہے، عام دوسرے اداروں کی طرف سے مشاعرے ہوتے رہے، لیکن چیئرمین صاحب کے آنے کے بعد، عمر اسماعیل خان صاحب کے آنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ اسکول کے طلباء و طالبات میں اردو کے فروغ کو، اردو کی نزاکت کو بچوں کے درمیان پیش کیا جائے تاکہ وہ جب اس کے قریب ہوں گے تو تبھی اس کا احساس نہیں ہوگا. اس لیے یہ اسکولوں کے لیول میں، کالجز کے لیول میں، پچھلے سال ہم نے جو کیا تھا پروگرام جلسہ وہ ڈسٹرکٹ لیول ہی تھا لیکن پی یو سی اور ڈگری کالجوں پر کیا تھا، لیکن الحمدللہ اس بار ہم نے اسکولوں پر بھی کام کیا ہے. ویسے کالجز کے مقابلے میں اسکول کے بچوں میں زیادہ تر جوش و خروش ہم نے دیکھا. تو اس طرح جو ہے پورے علامی کے اندر اردو ایک سبجیکٹ ہے کیسے؟ الحمدللہ ہمارے پاس تو ہے، ہمارے پاس ہے. ہاں ہے. تو مزید اردو کو کس درجے تک آپ کو لے جانے کا خیال ہے آپ کے چیئرمین صاحب سے؟ الحمدللہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ طلباء و طالبات جو اردو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، الحمدللہ خوشی کی بات ہے، کنڑا اسٹیٹ لینگویج ہے، اگر کوئی اس کو پڑھتے ہیں تو وہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے. اس لیے کہ کنڑا زبان کرناٹکا کی زبان ہے، اس کو ہر اس کا باشندہ پڑھنا بھی چاہیے، لکھنا بھی چاہیے اور بات چیت بول چال میں بھی اس کو لانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر اردو ایک زبان اگر سیکھ لی جائے، اردو زبان کی طرف تعلق سے اس زبان سے ربط رہے، تعلق رہے، تو اس کا مزید فائدہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جو دینی جانکاریاں ہیں زیادہ تر اس کا مواد جو ہے اردو زبان میں زیادہ تر ملتا ہے. اور ہماری اردو زبان جو ہے یہ کسی ایک مذہب یا فرقے کی زبان نہیں بلکہ یہ ہندوستان کی پیداوار زبان ہے. دہلی کے اطراف و اکناف میں یہ زبان پیدا ہوتی ہے اور یہ پیورلی 100% اردو زبان جو ہے ہندوستانی زبان ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ہندوستان کی بیٹی ہے، دنیا کی شان ہے. یہ زبان پیدا ہوتی ہے ہندوستان میں لیکن چلتے چلتے ساری دنیا پھیل جاتی ہے کہ برمنگم جیسے ملک میں بھی اس کا ایک اردو چینل ہے، نور ٹی وی کے نام سے ایک چینل ہے، اور یہ دنیا بھر میں اردو بولنے والے، اردو سننے والے، بلکہ اردو ٹیلی ویژن چینل دیکھنے والے ماشاءاللہ دنیا بھر میں موجود ہیں. آج اس وقت کل اور آج کے پروگرام کتنے بچوں کو آپ نے مدعو؟ ہم نے غالباً جتنے بچوں کو مدعو کیا غالباً سب بچے، کوئی جو بچے عذر کی بنیاد پر یا کوئی ان کے گھریلو پروگرامز کی بنیاد پر نہیں آئے وہ نہیں آئے، بلکہ الحمدللہ سارے بچے آئے تھے. 450 کے قریب بچے جو ہے 450 وہی 450 بچوں کے قریب اس پروگرام میں حصہ لیے. ہاں، اور ہر پارٹیسپینٹ کو یہاں پارٹیسپینٹ کی سرٹیفکیٹ دی جائے گی اور ہر انعام یافتہ کے لیے 3 انعامات ہیں ہر ایونٹ کے لیے. ان تینوں کو اسکول لیول میں الگ تھا، ہائی اسکول لیول میں، پی یو سی لیول میں الگ تھا اور ڈگری لیول میں الگ تھا. ہاں، ہر ایونٹ کے لیے 3 انعامات تھے. ہاں. اچھا، یہاں علامی کے اندر جو ہے پہلی تا 7ویں 10ویں اس کے بعد ہائی اسکول بھی ڈگری ہوئی ہے کیا؟ جی ہمارے ہاں LKG میں جب ہمارے کیمپس کے اندر بچہ آ جاتا ہے الحمدللہ یہ الامین سوسائٹی کا احسان ہے کہ کولار کے لیے انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ بچہ LKG میں آ کر جب داخل ہوگا الحمدللہ وہ جوان ہو کر کمائی کے لیے تیار ہو کر وہ باہر جا سکتا ہے. LKG سے لے کر SLC تک اردو میڈیم اسکول ہے، انگلش میڈیم اسکول ہے. پھر اس کے بعد PUC ہے جس میں کامرس ہے اور آرٹس ہے.
اور الحمدللہ ہماری جو آرٹس کالج ہے پورے کولار ڈسٹرکٹ میں انگلش میڈیم ہماری ہی کالج ہے. پھر اس کے بعد ڈگری جو ہے BCom ہے اور BA ہے. اس کے ساتھ ساتھ اردو DL.Ed کالج بھی ہمارے پاس موجود ہے. الحمدللہ ہمارے پاس آنے والا بچہ کمائی کے قابل ہو کر باہر جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے سر، آپ نے صدائے اردو کو اپنا قیمتی وقت دے کر کے پوری تفصیلی جانکاری پروگرام کے تعلق سے، اسکول کی تعلیمی ترقی کے تعلق سے آپ نے مفید باتیں ہمیں پیش کر کے اردو زبان کے تحفظ جو ہے عمر اسماعیل خان صاحب جو کالج کے چیئرمین، اسکول کے چیئرمین ہی، ہم ان کی صدارت میں پروگرام منعقد کیا. آج کون کون سے مہمان آئے تھے سر؟ ایسے سرسری طور پر بول دیجیے. الحمدللہ آج جو تھے ہمارے کرناٹکا اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے چیئرمین جناب حضرت مولانا محمد علی قاضی صاحب ہمارے خصوصی مہمان رہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے علمین کالج کے جو فاؤنڈر پرنسپال تھیں محترمہ اختر سیدہ خانم صاحبہ، وہ آئی تھیں. ان کو آج ایوارڈ دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ کل جناب اعظم شاہد صاحب جو کرناٹکا اردو اکیڈمی کے رکن ہیں وہ کل آئے تھے. جناب محمد حنیف صاحب جو کولار اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے چیئرمین ہیں، کل وہ آئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ معزز حضرات علمین ایجوکیشن سوسائٹی سے اس کے ممبران، اس کے سیکریٹریان، تمام احباب آئے تھے. بستی کے عمائدین کو بھی بلایا گیا تھا، بستی کے عمائدین بھی جس میں شامل رہے. الحمدللہ جلسہ بہت کامیاب رہا. بستی کے عمائدین میں خصوصاً درگاہ شاہی کے جناب اکبر صاحب تھے اور ہمارے محلے کے کونسلر جناب محمد صادق صاحب تھے اور عمائدین شہر بھی موجود تھے. ہر طرح سے جلسہ الحمدللہ کامیاب رہا. شکریہ کلیم اللہ شاہ صاحب، آپ نے جو قیمتی وقت دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.